وزارت دفاع کے وکیل نے سپریم کورٹ میں ملٹری ٹرائل کا ریکارڈ پیش کر دیا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز ٹرائل سے متعلق اپیلوں پر سماعت کے دوران آئینی بینچ کے 6 ججز نے ٹرائل کا ریکارڈ خواجہ حارث کو واپس کر دیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ 9 مئی ملزمان کے کارنامے بے نقاب ہونے چاہیے۔ استفسار کیا کہ کیا 9 مئی کا ریکارڈ پبلک کرنا ممکن نہیں؟ سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل جاری رکھے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ ملٹری ٹرائل کس بنیاد پر چیلنج ہو سکتا ہے۔ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ عدالت کا دائرہ اختیار نہ ہو، بدنیتی پر مشتمل کارروائی یا اختیار سماعت سے تجاوز ہو تو ٹرائل چیلنج ہو سکتا ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ جب ہائی کورٹس میں اپیل دائر ہوتی ہے تو جی ایچ کیو پورا ریکارڈ فراہم کرتا ہے۔ 9 مئی کے مقدمات سے ہٹ کر ماضی کے ملٹری کورٹ کے فیصلوں کی کچھ مثالیں پیش کریں۔ وقفے کے بعد سماعت دوبارہ شروع ہوئی۔ خواجہ حارث نے ملٹری ٹرائل کا ریکارڈ آئینی بینچ کے سامنے پیش کر دیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ ریکارڈ تو اپیل میں دیکھا جانا ہے، اس اپیل میں ریکارڈ کا جائزہ لینا مناسب نہیں۔ بینچ کے 6 ججز نے ٹرائل کا ریکارڈ خواجہ حارث کو واپس کر دیا، تاہم جسٹس مسرت ہلالی کی جانب سے ریکارڈ واپس نہیں کیا گیا۔ دوران سماعت لطیف کھوسا نے موقف اپنایا کہ اگر ملٹری ٹرائل اتنا ہی اچھا ہے تو پھر سارے کیسز ان کو بھجوا دیں۔ خواجہ حارث نے موقف اپنایا کہ ملٹری کورٹس میں فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں، ملٹری کورٹس آزاد ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے۔ ملٹری ٹرائل کرنے والا جج تو اتھارٹیز کے ماتحت ہوتا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ 9 مئی واقعات میں بظاہر سیکیورٹی آف اسٹیٹ کا معاملہ نہیں لگتا، کیا تمام ریکارڈ پبلک کرنا ممکن نہیں؟ 9 مئی واقعات کے ملزمان کے کارنامے عوام میں بے نقاب ہونے چاہیے۔ عدالت نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کل تک ملتوی کر دی۔